السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا بدیع الحق والملت والدین مدار العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آمنت باللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ سبحان اللہ۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ پرنور اجلاس یہ پیغام لے کر کے آیا ہے کہ سرزمین انڈلا جاگیر والوں کی قسمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت بلند لکھی ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام، اس سے پہلے بھی بہت پروگرام اور جلسے ہوئے ہیں اور ہوں گے، لیکن آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ اپنے آپ میں ایک ایسی فضیلت لیے ہوئے ہیں جس فضیلت کے لیے یہاں کے رہنے والے مسلمان اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ سبحان بارکیف وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے تعلق سے کچھ بھی عرض و معروف کیا جائے، اس سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت پروردگار سارے نبیوں کے سردار تحیت و ثنا روحی وفدا نور خدا شب معراج کے دولہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا غریبوں کو سینے سے لگانے والے داتا یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگر آپ حضرات پریشان نہ بیٹھے ہوں تو بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کو یہ بات آسان بہت ہے، بے شک۔ کہنے کو یہ بات آسان بہت ہے، اس دور میں تھوڑا بھی ایمان بہت ہے۔ بے شک بے شک۔ کہنے کو یہ بات آسان بہت ہے، اس دور میں تھوڑا بھی ایمان بہت ہے۔ اور میں کیوں دیکھوں دنیا کی کتابوں کی طرف، میں کیوں دیکھوں دنیا کی کتابوں کی طرف، ارے میرے لیے اللہ کا قرآن بہت ہے۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں دینی معلومات یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آواز مکنپور شریف سے اٹھی تھی کہ قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشاں ہے۔ قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشاں ہے۔ اور اس حسن دوبالا پہ ولی کیوں نہ ہو صدقے، اس حسن دوبالا پہ ولی کیوں نہ ہو صدقے، اللہ کا فرمان محمد کی زبان ہے، اللہ کا فرمان محمد کی زبان ہے۔ اور قرآن کا اعجاز دیکھیے،
قرآن کا معجزہ دیکھیے، قرآن کی عظمت دیکھیے، قرآن کی کرامت دیکھیے۔ 1400 سے زائد عرصہ ہو گیا یہ قرآن مجید ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 2 مہینہ 22 دن کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ نازل ہونے کے بعد یہ قرآن آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیا من نوعن یہ قرآن ویسا ہی ہم تلک پہنچتا ہوا آیا ہے۔ بے شک بے شک، اس کو بدلنے کی، اس کو مٹانے کی، اس کو تبدیل کرنے کی، اس کو تحریف کرنے کی بہت کوششیں ہوئی، بہت طاقتیں آئیں، بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے، بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم والے پیدا ہوئے، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مالک پیدا ہوئے، اور بولے کہ قرآن کو بدلیں گے، قرآن میں تبدیلی کریں گے، قرآن کو بدل دیا جائے، کچھ کم کر دیا جائے، کچھ بڑھا دیا جائے۔ تازہ مسئلہ یہ ہے، قرآن کی کرامت دیکھیے، ابھی 2 سال پہلے تقریباً ایک شخص اٹھا جس کا نام وسیم رضوی ہے، وہ بولتا ہے کہ قرآن کو تبدیل کیا جائے گا، قرآن کو بدلا جائے گا، قرآن کے اندر تعریف کی جائے گی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، قرآن کا کرامت دیکھو، قرآن کا اعزاز دیکھو کہ وہ قرآن کو بدلنے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہی ہے، شاعر کہتا ہے کہ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تم قرآن زندہ باد زندہ باد۔ یہ قرآن بدلنا آسان نہیں ہے، بے شک، اس قرآن کو پہنچایا کس نے ہے؟ یہ قرآن ہمیں ملا کیسے ہے؟ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ بے اور شک، اسلام کی گردن پر کربلا والوں کا، اسلام کی گردن پر کربلا والوں کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اور حامل آیت تطہیر علی کا گھر ہے، بولو بے شک، سبحان اللہ، حامل آیت تطہیر علی کا گھر ہے، کتنا لائق توقیر علی کا گھر ہے، بے شک، زندہ حامل باد، آیت تطہیر علی کا گھر ہے، کتنا لائق توقیر علی کا گھر ہے۔ ایک قرآن تو وہ ہے کہ جو صحیفے میں ہے، جو کتاب کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، وہی قرآن کہ جس قرآن کو یہ جو بچے آ کر کے ابھی آپ کے سامنے منبر نور پر بیٹھے ہیں، انہوں نے رات کی تاریکیوں میں جب آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے نرم نرم بستروں پر کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، اس رات کی تاریکی میں، سردی کی لمبی لمبی راتوں میں یہ مدارس کے بچے، یہ مدرسے کے بچے اس اللہ کے کلام کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اس کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے سینے میں ضبط کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اس کا فضل و کرم ہوا، اساتذہ اکرام کی محنتیں رنگ لائیں، حافظ جابر صاحب نے کوششیں کرنے کے بعد یہ دن دکھایا۔ سرزمین اوڑلا کے رہنے والے مسلمانوں، اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آج وہ دن عطا فرمایا ہے، آج وہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ کی سرزمین سے یہ 6 بچے قرآن کو اپنے سینے میں لینے کے بعد نکل رہے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کرنے کے بعد یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ قسم رب کائنات کی، اگر ان بچوں کا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور جا کر کے انہوں نے قرآن کو پھیلایا، قرآن کو پڑھایا، قرآن کا درس دیا، تو تمہارے جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، کل یہ بچے جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حفظ کے صدقے میں تمہاری بستی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ہے، ایک تو وہ قرآن ہے
جو ان بچوں نے یاد کیا ہے، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، بے شک ایک بولتا ہوا قرآن ہے، اور وہ قرآن کون سا ہے؟ سماعت فرمائے، حامل آیت تطہیر، علی کا گھر ہے، کتنا لائق توقیر، علی کا گھر ہے، اور سب لوگ جس کو بولتا قرآن کہا کرتے ہیں، سب لوگ جس کو بولتا قرآن کہا کرتے ہیں، سچے لفظوں میں تفسیر علی کا گھر ہے، سچے لفظوں میں وہ تفسیر علی کا گھر ہے۔ اسلامیہ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر۔ آج کا یہ جلسہ جہاں جشن دستار حفظ کے موقع پر ہے، وہیں اس کے ساتھ ایک نسبت اور بھی ہے، جشن مولائے کائنات۔ بے شک اور اس قدر دل کو خوشی ہوئی ہے ٹائٹل دیکھ کر کے کہ جشن دستار حفظ و جشن مولائے کائنات۔ یعنی ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف علی ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف علی ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے، آج کے اپنے جلسے کو دیکھو، آج کی اس بزم کو دیکھو، آج کی اس محفل کو دیکھو، اور آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا میں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو علی قرآن کے ساتھ میں ہے، قرآن علی بے شک بے شک علی قرآن کے ساتھ میں ہے، قرآن علی کے ساتھ میں ہے، اور ان دونوں کا ساتھ ایسا ہے، ان دونوں کا قرآن کا علی کا ساتھ ایسا ہے کہ لوگ دنیا کے انہیں جدا کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ساتھ ایسا رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ علی کو قرآن سے جدا کر سکتی ہے، نہ قرآن کو علی سے جدا کر سکتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ آج اسی کا نتیجہ ہے، آج اسی کا ثمرہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دستار حفظ کے ساتھ، قرآن پاک کے فراغت کے پروگرام کے ساتھ مولائے کائنات کا نام جڑا ہوا ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، کہ جیسے دین بند ہے درود کے اندر، ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، کہ جیسے دین بند ہے درود کے اندر، اور علی کے نام کا نعرہ وہی لگا سکتا ہے، علی کے نام کا نعرہ وہی لگا سکتا ہے۔ حلالی خون ہے جس کے وجود کے اندر، حلالی خون ہے جس کے وجود کے اندر، بے شک نہ کوئی جام لیا ہے جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے، وعدہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے۔ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، دامن مدار دو جہاں تھام لیا ہے، دامن مدار دو جہاں تھام لیا ہے، اور صراط نے کتنا بڑا مقام لیا۔ ادیب خوش ہوں کہ ہوش و خرد سے کام لیا، ازل میں سامنے لائے گئے جو رہنما تو میں نے دامن قطب المدار تھام لیا۔ آئیے میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے آج اس منبر نور پر بیٹھ کر کے حفظ کی دستار کو مشائخ مکن پور کے دستہائے مبارکہ سے اپنے سروں پر رکھوائیں گے۔ لائق مبارکباد ہے آپ کے مدرسے کی وہ کمیٹی، وہ ذمہ داران کہ جو آپ کے مدرسے کو چلا رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ جو باہر کے بھی بچے یہاں پر ہیں ان کے کھانے کا معقول انتظام ہے۔ لائق مبارکباد ہے کہ وہ حضرات کے جنہوں نے اپنے گھروں پر ان بچوں کو کھانا کھلایا، اور ان بچوں نے اس کھانے کو کھا کر کے محنتیں کی، اساتذہ اکرام کی نگرانی میں آج یہ عظیم الشان دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ میرے عزیز، میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بے شک بے شک قرآن پاک کی پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے اعتبار سب سے پہلے جن آیات کا نزول ہوا وہ یہی ہیں۔ اللہ
علامہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر روایت کیا، نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے، یہ وہ دور ہے کہ ابھی قرآن پاک کے نازل ہونے کا آغاز نہیں ہوا ہے، مکے کی سرزمین ہے، مکے کی سرزمین سے باہر نکل کر کے ایک اونچی سی پہاڑی ہے، اس اونچی سی پہاڑی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ایک فرشتہ آیا، جبریل امی آئے، آنے کے بعد کہا اقرا، آپ پڑھئے، رسول پاک نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، آپ پڑھئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امی نے اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا آغاز کر دیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہو گیا، اب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا۔ 22 سال 2 مہینہ 22 دن کی مدت کے اندر کم و بیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ نازل ہونے کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی یہ خاصیت ہے، آپ کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نبی کے کلام کو اپنے سینے میں ضبط کر لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جنہیں غریب سمجھا جاتا ہے، جنہیں نادار سمجھا جاتا ہے، جنہیں مفلس سمجھا جاتا ہے، اگر آج کے مسلم قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھانے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اپنی توہین محسوس کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں، جو اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر قرآن پاک کو حفظ کرانے کے لیے بھیجتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان کائنات فرماتے ہیں یاد رکھو جب میدان محشر باپا ہوگا کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، نبی خاموش ہوں گے، ولی خاموش ہوں گے، صحابہ خاموش ہوں گے، صدیقین خاموش ہوں گے، تمام لوگ خاموش ہوں گے۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں میدان محشر میں لوگوں کے سامنے سے ایک جماعت گزاری جائے گی، ایک جماعت گزرے گی، اللہ اکبر، اس جماعت کے گزرنے کا حال یہ ہوگا کہ ان کے سروں پر میرے نبی فرماتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں کہ اس جماعت کے سروں پر ایک تاج رکھا ہوا ہوگا، ایک تاج زری رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، رسول فرماتے ہیں اس تاج کی چمک کا عالم یہ ہوگا، اس تاج سے نکلنے والی روشنی کا عالم یہ ہوگا، میرے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر سورج چمکتا ہے اس سورج کی روشنی سے زیادہ تیز وہ تاج چمک رہا ہوگا، اللہ اکبر، اہل محشر دیکھیں گے کہ ایک جماعت ہے جن کے سروں پر تاج ہے اور تاج اتنا خوبصورت ہے، اتنا روشن ہے کہ سورج سے بھی زیادہ تیز چمک رہا ہے، لوگ پوچھیں گے یہ کون سی جماعت گزر رہی ہے، یہ کون سے لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے دنیا میں کون سا نیک عمل کیا ہے، انہوں نے دنیا میں کون سا خیر کا کام کیا ہے، اللہ اکبر، جواب دینے والا جواب دے گا، بتانے والا بتائے گا، نبی فرماتے ہیں تو کہا جائے گا اے اہل محشر دیکھو یہ جو جماعت گزر رہی ہے یہ دنیا کے تاجدار نہیں ہے، یہ دنیا کے دولت مند نہیں ہے، یہ دنیا کے رئیس نہیں ہے، یہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہے، یہ بڑے خاندان والے نہیں ہیں، ان کو ان کے خاندان کی بنیاد پر، ان کو ان کی نسبت کی بنیاد پر، ان کو ان کے کسی عظمت و وقار کی بنیاد پر یہ انعام نہیں عطا کیا گیا ہے، بلکہ رسول فرماتے ہیں جواب دینے والا جواب دے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی تھی، ان کے بچوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بدلے میں انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ تاج عطا فرمایا ہے، اس وقت اہل محشر یہ عرض کریں گے اے کاش ہم نے بھی دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علم زندہ باد، زندہ باد، دین۔ آج قوم مسلم کا حال یہ ہے ہماری علم سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے،
آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے آپ اس کو اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کونڈوں کا مہینہ. جی بے شک. اس کے بعد آنے والے مہینے کو شبرات آپ بولتے ہیں اپنی اپنی زبان میں الگ الگ. اس کے بعد رمضان، اس کے بعد میٹھی عید، بقرہ عید. اس طرح سے ہم لوگوں نے مہینوں کے ناموں کو یاد کر لیا ہے. کونڈوں کے اندر ہمیں کونڈوں کی پوری کھانا ہے تو ہم بھول گئے کہ اس کا اسلامی نام کیا ہے. بس کونڈوں کا مہینہ ہے، پوری کھانا ہے. میٹھی عید میں ہمیں سویاں کھانا ہے، ہم بھول گئے اس کا نام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. بس سویاں میٹھی ہوتی ہیں تو اس کا نام میٹھی عید رکھ دیا. اس کے بعد میں ہمیں بقرہ عید کو بکرا کھانا ہے تو اس کا نام ہم نے بقرہ عید رکھ دیا. یہ ہماری علم سے بے تعلقی ہے، یہ ہماری علم سے بے رغبتی ہے. آج ہم ہمارے گھروں کے اندر ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، ہمارے کسی عزیز کا والدہ کا انتقال ہو جائے تو عالم یہ ہے قوم مسلم کا کہ اس کا بیٹا جس کا حق یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا تھا، جس کی شان یہ تھی کہ وہ اگر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھاتا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا. وہ دور کھڑے ہو کر کے اجازت دیتا ہے کہ امام صاحب پڑھائیے. وہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز جنازہ کو یاد نہیں کیا. ہمارے علم سے بے تعلقی کا عالم یہ ہے. ابھی کونڈوں کی فاتحہ ہوئی ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ فاتحہ دینے کا طریقہ کیا ہے. فاتحہ دینا کیسے ہے؟ امام صاحب کو لے کر کے آئیں گے یا مدرسے کے بچوں کو لے کر کے آئیں گے؟ امام صاحب نہیں آئے تو پھر ہمارے منہ چلیں گے کہ مولوی صاحب کو کھانا زیادہ لگ گیا، مولوی صاحب بڑے بڑے لوگوں میں جا رہے ہیں. غریبوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، اپنی طرف کبھی دھیان نہیں دیا کہ میں یا میرا بچہ کتنے دن قرآن پاک پڑھنے کے لیے. امام پر انگلی اٹھانے سے قبل، مدرسے کے مدرس پر انگلی اٹھانے سے قبل اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو. بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ پیش نبی جانے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، پیش نبی جانے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، تم سوئے ہوئے ہو محلوں میں پہچان کہاں سے لاؤ گے. پیش نبی جانے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، تم سوئے ہوئے ہو محلوں میں پہچان کہاں سے لاؤ گے. اور تمہارے بچے پڑھتے ہیں فقط ہندی انگریزی اسکولوں میں، تمہارے بچے پڑھتے ہیں فقط ہندی انگریزی اسکولوں میں. اب تم ہی بتاؤ گھروں میں قرآن کہاں سے لاؤ گے، اب تم ہی بتاؤ گھروں میں قرآن کہاں سے لاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ زمانہ لاٹھی ڈنڈے کا زمانہ نہیں رہا ہے، یہ زمانہ زبانی طور پر لڑنے کا زمانہ نہیں رہا ہے. یہ وقت وہ چل رہا ہے، یہ دور وہ دور چل رہا ہے جس کے پاس قلم کی طاقت ہے، جس کے پاس علم کی طاقت ہے، جس کے پاس علماء کی کثرت ہے، جس کے پاس مدارس کی تعداد زیادہ ہے. اسی کا سکہ چل رہا ہے، اسی کا بول بالا چل رہا ہے. آؤ اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، اپنی اصل کی طرف واپس آ جاؤ. آج تمہارے مدرسے تمہیں پکار پکار کر کے آواز دے رہے ہیں کہ تمہاری شان یہ ہے کہ کل تلک جو بچے مدرسے میں پڑھتے تھے اپنے باپ کی عزت کیا کرتے تھے، اپنے بھائی بہن کی عزت کیا کرتے تھے. آج وہی بچے جب تم نے دینی تعلیم سے دور کر دیا، جب انہیں اسلامی تعلیم سے دور کر دیا، ماں باپ کی فضیلت نہیں جانتے، ماں باپ کا مقام نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ قرآن کی طرف آؤ، آؤ اسلام کی طرف آؤ. آج دنیا کے اندر ہماری تعلیم مٹتی چلی جا رہی ہے، ہماری تہذیب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے اندر نئے نئے فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں. ہم اپنے حالات سے بے خبر ہو چکے ہیں. لیکن نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مدارس اسلامیہ، یہ علماء حقانی، یہ علماء ربانی آج بھی آپ کو اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے دیار آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو تم کہیں بھی پڑھاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آج کے اسٹیج سے پیغام یہ دیا گیا کہ ہندی نہیں پڑھانا ہے، انگریزی نہیں پڑھانا ہے، سائنس نہیں پڑھانا ہے. تمام دنیا کی تعلیم ضروری ہے، پڑھائیے، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اتنا ضرور دلائیے، اتنا ضرور سے
قرآن پاک کی تعلیم دلا دیجئے گا کہ تاکہ کل جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کا بیٹا آپ کے جنازے کی نماز پڑھ سکے، جب آپ کا انتقال ہو جائے آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریمہ کے بعد حدیث رسول کو پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مصطفیٰ جان کائنات نے فرمایا کہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا، علم طلب کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض رکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کے بعد میں نے حدیث پاک کو پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میرے عزیز، یہ علم ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حسنین کریمین کی فضیلت کیا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سادات اکرام کا ادب کیسے کرنا ہے۔ تو آؤ اپنے علم کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں علی کے علم کا حال یہ تھا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر کسی صحابی کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا کہ کوئی یہ اعلان کر سکتا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ بے شک بے شک۔ لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے کہ جب منبر پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فَاسْأَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ۔ بے شک۔ مولا کائنات علی مرتضی داماد پیمبر حسنین کے بابا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ اعلان فرماتے اے لوگو مجھ سے پوچھو دنیا کا جو سوال کرنا چاہتے ہو، میں علی وصی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث، میں تمہیں دنیا کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کوفے کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ علی کیا تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تم دنیا کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا علم دیا ہے، میں دنیا کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ علی کیا میرے سوال کا جواب ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں میں تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا علی بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں پر ہے؟ بے شک۔ مولا کائنات کا علم دیکھیں، سوال کیا علی بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں پر ہیں؟ بے شک۔ اللہ اکبر۔ علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد ابھی علی اپنے لبھائے مبارکہ کو جنبش دیتے، سوال کرنے والے سائل نے کہا کہ علی میرے سوال کا جواب دو، جبرائیل کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ علی کی معرفت دیکھو، علی کا علم دیکھو۔ مولا کائنات نے اتنی سی دیر کے اندر جنت کو دیکھ لیا، ساتوں آسمانوں کو دیکھ لیا، عرش معلیٰ کو دیکھ لیا، مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، شمال و جنوب کو دیکھ لیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ارے تو مجھ سے پوچھتا ہے جبرائیل کہاں ہے؟ ارے تو خود جبرائیل ہے اور انسانی شکل میں آ کر کے مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امی کہتے ہیں کہ واقعی میں اے علی اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا دروازہ شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، واقعی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا علوم عطا فرما دیا۔ بے شک۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے، ایک دوسرے مقام پر آتا ہے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ میرے سوال کا جواب ملے گا؟ علی ہیں بھائی، بولتے ہیں کہ ہاں ملے گا۔ وہ بولتا ہے کہ علی بتائیے جو پاخانہ ہوتا ہے
جو انسان کا فضلہ ہوتا ہے اس کا مزہ کیسا ہے؟ ذہن دیکھیں، کہا کہ بتاؤ اس کا مزہ کیسا ہے؟ مولا کائنات کا علم دیکھیں، وہ ذہن میں یہ عقیدہ لے کر کے آیا تھا، وہ دل میں یہ خیال لے کر کے آیا تھا کہ اگر علی نے بتا دیا تو میں سوال یہ کروں گا